بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقلید اور اجتہاد کے حوالے سے جو مسائل پوچھے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ بات قبول کریں کہ ایک مجتہد اپنی توضیح کے اوپر لکھتا ہے کہ جو بھی میری اس توضیح پر عمل کرے گا اس کے مسائل پر تو وہ مبری ذمہ ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، جبکہ ادھر سے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، لا تازر وازرۃ وزر اخری۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ جو ہماری حدیثوں پر عمل کرے ہم ذمہ دار ہیں اس کے اعمال کا، یعنی قیامت کے دن۔ تو ہم امام صادق علیہ السلام کی بات مانیں کہ جو حدیثوں پر عمل کرے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم ضامن ہیں اس کے، یا ہم ایک مجتہد کی بات مانیں کہ کہہ رہا ہے جو میرے فتووں پر عمل کرے تو میں اس کا ضامن ہوں، مبری و ذمہ ہے۔ تو اس کے جواب میں گزارش کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مجتہد کے فتویٰ کو حدیث کے مقابل قرار دینا یہ کم علمی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حدیث اور قرآن سے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے، تو لہذا فتویٰ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے قرآن اور حدیث کا جو مجتہد نے اس سے سمجھا ہے۔ اب ایک بندہ چھٹے امام کی حدیث کو، عام آدمی اپنے ناقص ذہن سے جو سمجھا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک مجتہد جو ایک علمی صلاحیت میں کتنا آگے ہے اس بندے سے، اس کی سمجھ کو کہا جائے کہ یہ نہیں، یہ حدیث پر عمل نہیں ہے، یہ حدیث کی طرف رجوع نہیں ہے، تو لہذا واضح ہو گیا کہ حدیث پر عمل کرنے سے، جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہماری حدیث پر عمل کرے گا ہم ضامن ہیں، حدیث پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں کہ ایک دفعہ انسان خود باصلاحیت ہو، سمجھ لے، عمل کرے، ایک دفعہ نہیں سمجھ سکتا تو ایک مجتہد اور عالم سے پوچھے اور اس پر عمل کر لے، یہ حدیث کی طرف رجوع ہے۔ تو لہٰذا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہماری حدیث پر عمل کرے ہم ضامن ہیں، اور ایک مجتہد کہتا ہے کہ میرے رسالہ امریہ پر عمل کرو تو ہم ضامن ہیں۔ ٹکراؤ نہیں ہے۔ امام کی حدیث پر عمل کرنا ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا طریقہ یہی ہے عمل کرنے کا کہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرے، یہ امام علیہ السلام کے قول پر عمل کر رہا ہے۔ تو لہذا فقیہ جو کہتا ہے کہ میں ضامن ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو فتاوی ہیں میں نے قرآن اور حدیث سے لیے ہیں، اگر ان پر کوئی عمل کرے گا تو وہ مبری ذمہ ہے، میرے سرگردن پر ہے، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے قرآن اور حدیث سے یہ سمجھا تھا۔ یعنی قیامت کے دن انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کہہ سکتا ہے عام آدمی کہ میں خود نہیں سمجھتا تھا، اور میں نے ایک ایسے جید عالم سے جو علم میں، فقاہت میں سب سے آگے تھا، دیندار تھا، خوف خدا رکھتا تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کا یہ حکم نکلتا ہے، مبری و ذمہ ہے قیامت کے دن ایسا انسان۔ اور اگر اس کو حدیث کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں حدیث میں بھی تذکرہ ہے کہ فقیہ ضامن ہوتا ہے، تو آپ مراجعہ کر سکتے ہیں کافی جلد نمبر 7، صحیح سند حدیث ہے عبد الرحمن ابن حجاج سے، کہتا ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ربیعۃ الرأی یہ اپنے آپ کو فقیہ سمجھتا تھا، یہ بھی موجود تھا۔ ایک اعرابی آیا بدو، اس نے ربیعہ سے ایک مسئلہ پوچھا، اس نے جواب دیا ربیعہ نے، تو اعرابی اس سے کہتا ہے کہ آہوا فی عنقک، کیا یہ تیری گردن پہ ہوگی اس کی مسئولیت، میں عمل کروں؟
فتویٰ پوچھنے کے بعد، تو ربیعہ خاموش ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ دہرایا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ تیری گردن پہ ہوگا. ربیعہ پھر خاموش ہے. تیسری دفعہ بھی پوچھا تو ربیعہ خاموش ہے. اب امام علیہ السلام بولے تو فرمایا ہوا فی عنقہ، اس بدو سے کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ، یہ مسئلہ اس کی گردن میں ہے، یہ ضامن ہے. اولم یقل وکل مفت ضامن، اولم یقل، کیا نہیں کہا جاتا یہ بات کہ ہر مفتی ضامن ہوتا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضامن ہے، قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا. اگر اس آدمی نے اس پر اعتماد کیا ہے، اس کو عالم سمجھا ہے، اس کے علم پر اس کو یقین تھا اور مسئلہ لیا ہے، تو وہ مبری ذمہ ہے. امام نے اس عربی کی اس بات کی تصدیق کی کہ جو فقیہ ہے وہ سوال جواب اس سے ہوگا، ضامن ہے. اسی طرح کافی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361 پر اسحاق ابن عمار راوی ہیں اس روایت کے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو محرم تھا اور ناخن کاٹنا بھول گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ترک کر دے، یعنی جب اس کو یاد آیا ہے مثلا چھوڑ دے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا ان رجلا افتاہ ان یکلمها ویعید احرامہ، کہ ایک بندے نے فتویٰ دیا ہے اسے، یعنی ایک عالم نے، ہر آدمی فتویٰ نہیں دیتا، ایک عالم نے اس کو فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے ناخن کاٹ لو اور احرام کا اعادہ کرنا، اور اس آدمی نے ایسے ہی کیا ہے. تو امام نے فرمایا علیہ دمن، علماء کہتے ہیں علیہ دمن یعنی فقیہ پر دم ہے، جس نے فتویٰ دیا ہے اس پر دم ہے، دم شاد یعنی وہ ضامن ہے. تو اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ فقیہ اپنے عمل کا ضامن ہے، اپنے فتوے کا. دوسری بات یہاں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ فقیہ کیسے ضامن بن سکتا ہے، جب ائمہ علیہم السلام بعض لوگوں کو یونس ابن عبد الرحمن کا حوالہ دے رہے تھے، بعض کو مثلا کسی اور فقیہ کا کہ اس سے معالم دین لو، اس سے احکام دین لو. اب وہ بندہ گیا اور یونس سے مسائل لیے، ان پر عمل کیا، تو کیا مبری ذمہ ہو گیا یا نہیں؟ قطعاً وہ مبری ذمہ ہے، اس کو عقاب نہیں ہو سکتا، چونکہ خود ائمہ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ فقہاء سے دین کے احکام لو، اور ایک بندہ احکام لیتا ہے وہ مبری ذمہ ہے، چونکہ آخر کار گویا وہ امام کے فرمان پر عمل کر رہا ہے، چونکہ فقیہ نے جو فتویٰ دینا ہے وہ امام کے حکم سے نکال کر دینا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. امام کا یہ کہنا کہ حدیثوں پر عمل کرو میں ضامن ہوں، فقیہ کا لکھنا کہ میرے فتوے پر عمل کرو تو میں ضامن ہوں، چونکہ یہ فتویٰ اسی امام کی حدیث سے لیا گیا ہے. اور یہ جو ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ اس کے بھی منافی نہیں ہے، کیونکہ اس فقیہ کا بوجھ ہے کہ وہ اس فتوے کے ذمہ دار ہے، یہ اس کا بوجھ ہے. جو مقلد تھا اس نے اپنا بوجھ اتار دیا عمل کر کے، اس کا بوجھ نہیں رہا، اب وہ یہی کر سکتا تھا جو اس نے کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. تو لہذا فقیہ ضامن بنے گا اس لیے کہ یہ اس کا اپنا بوجھ ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے. تو لہذا یہ ٹکراؤ سامنے ظاہر کر کے پیش کرنا یہ یا غلط فہمی ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کے اذہان خراب کرنا ہے. والحمدللہ رب العالمین.